آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. اس وقت رہنما نون لیگ اعظم نذیر تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. بار کیف اسے سمیٹتے ہوئے یہ بات میں ضرور کروں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اس پہ سوو موٹو لیا ہے اور انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ انٹرم آرڈر پاس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر شخص کا بنیادی آئینی حق ہے، حدود کے اندر رہ کے آپ ضرور کریں اور کسی طرح کی فوجداری کارروائی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا، آج کیونکہ پچھلے 2-3 گھنٹوں سے متواتر آج جو چیئرمین بانی سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو جو سزا ہوئی ہے سائفر کیس میں، اس پہ بھی بہت زیادہ ٹیلی فونز آ رہے تھے مختلف چینل سے بھی اور مختلف حلقوں سے کہ اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا آپ کا رد عمل کیا ہے. تو دیکھیے، اس میں رد عمل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے. عمران خان نے جس طریقے سے ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو استعمال کیا اپنی حکومت بچانے کے لیے، اور جس طرح سے انہوں نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی جو متعلقہ شقیں ہیں ان کا مذاق اڑایا اور اس کی تصدیق کی، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کی بھی فکر نہ کی، اور اس حد تک بھی گئے کہ اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کی منتخب قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ایک سو کالڈ رولنگ کے ذریعے. اور پھر یہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں گیا، آپ سب نے اس کو دیکھا، اسے رپورٹ کیا، اس پہ پھر ایک مفصل فیصلہ آیا جس کے ذریعے قومی اسمبلی کی تحلیل کو غیر آئینی قرار دیا گیا. اور یہ جو سائفر کا معاملہ تھا یہ وہاں پہ بھی ڈسکس ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اور یہ پلی لی گئی اس وقت کی حکومت کی طرف سے کہ یہ بیرونی سازش کے نتیجے میں کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، اس لیے اس رولنگ کو ہم نے رولنگ کے ذریعے اس نو کانفیڈنس موشن کو ہم نے ڈسمس کر دیا. پھر اس کے بعد ایک انکوائری آتھورائز کی کابینہ نے، اس انکوائری میں انہیں بھرپور موقع دیا گیا جس کے جواب میں انہوں نے کبھی بھی مناسب نہ سمجھا کہ اسے سنجیدہ طور پہ اس کا دفاع کریں. وہ انکوائری پھر انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوئی، اور اسی نگران حکومت کے دور میں جو چالان تھا وہ عدالت میں آیا اور اس پہ ٹرائل شروع ہوا. آپ نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ٹرائل پروسیڈنگز کو قانون کے اندر رہتے ہوئے تو آپ کا حق ہے کہ آپ تمام قانونی آپشنز استعمال کریں. آپ کو اگر کوئی آرڈر پسند نہیں آتا، آپ نے اس کیس میں بھی دیکھا کہ 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیس ریمانڈ کیا کہ قانون اور آئین میں جو چیزیں، جو گارنٹیز، جو سیف گارڈز دیے گئے ہیں وہ کسی طرح سے بائی پاس نہ ہوں. ان کیمرہ پروسیڈنگز کی گئی قومی سلامتی کو مدنظر رکھتے ہوئے، لیکن شاید ان میں کچھ پروسیجرل ایررز تھے، وہ سارا سیٹ اسائڈ کر کے ریمانڈ بیک کیا گیا. دوسری سٹیج پہ پھر دوبارہ کچھ ان کی معروضات تھیں، ان کو بھی پارشلی مانا گیا اور کیس کو پھر کہا گیا کہ اثر نو کریں. اب اگر اس کے باوجود آپ قانون کے دائرے کو چھوڑ کر بائیکاٹس کریں، ایسے تاخیری حربے استعمال کریں جن کی قانون میں اجازت نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر عدالتوں کو مذاق تو نہیں بننا. عدالت نے پھر اپنا قانونی رستہ لینا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ لا شیل ٹیک اٹس اون کورس. اس کیس میں بھی جہاں تک قانون کے ایک طالب علم کے طور پہ مجھے سمجھ آتی ہے، انہوں نے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر اور سی آر پی سی کی جو پروویژنز ہیں ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے بالآخر عدالت نے انہیں وکلاء فراہم کیے، اسٹیٹ کاؤنسلز پرووائڈ کیے گئے، ان سے بھی فائلیں چھین کے جس طرح دیواروں پہ ماری گئیں، لیکن تمام گواہان کے بیان کیونکہ ریکارڈ ہو چکے تھے، ان پہ جرح نہیں کی جا رہی تھی، تو پھر عدالت کے پاس اور کوئی ایسی چوائس نہیں رہتی. آج بھی جو جتنی پروسیڈنگز آپ لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں وہ یہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک مفصل بیان بھی دیا ہے کافی تفصیلی، جس میں وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے مانی بھی ہیں، سائفر کا ہونا، سائفر کا گم جانا، سائفر کے کنٹینٹس کے حوالے سے، لیکن وہ اس بات پہ بھی بضد رہے کہ یہ کوئی کرمنل افینس نہیں بنتا. بہرکیف سزا جزا کا معاملہ جو ہے وہ عدالت اور ملزم کے درمیان ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ کسی کو داد تحسین دینے کی ضرورت ہے،
نہ کسی کو سے شرمناک کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے جسے ہم اپیل کا فورم کہتے ہیں، اور پہلے بھی اسی کیس میں اگر انٹرم آرڈرز جو ہیں وہ اپیل میں گئے اور ملزمان کے حق میں فیصلے بھی آئے، کبھی ان کے حق میں فیصلے نہیں بھی آئے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایک پیور عدالتی معاملہ سمجھتے ہوئے کسی قسم کے رد عمل کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی ہو اور پھر قانون کے مطابق جزا سزا ہو، تو ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ دیکھیے آرٹیکل 60 گراؤنڈز قدرے مختلف ہوتی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے جب ہماری حکومت تھی یعنی پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی تو یہ بات سامنے لائی گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نیشنل اسمبلی کی تحلیل ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے اسمبلی بحال کی، ووٹ ہوا، عدم اعتماد کامیاب ہوئی، حکومت بنی، کابینہ بن گئی، کابینہ میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے، لیکن جو ہماری سینئر قیادت ہے سب کی رائے یہ تھی کہ ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ووٹ کے ذریعے اس کا مقابلہ کریں گے اور ووٹ کے ذریعے ہم اس فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ ہم اس میں اس طرح کے کوئی معاملات اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے کہ کل کو کوئی وکٹم بن کے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرے۔ آپ نے بات کی لیول پلینگ فیلڈ کی، تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف عدالتوں میں گئی، انہیں ریلیف ملا، جہاں پہ نہیں بنتا تھا انہیں نہیں بھی ملا، سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ لے کے گئے اور سپریم کورٹ کے سامنے رکھا۔ آپ نے پوری قوم نے لائیو ٹرانسمیشن پہ دیکھا کہ عدالت نے جو ان کے وکلاء سے سوالات کیے کہ آپ ہمیں انسٹنسز بتائیں کہ وہ کون کون سے ایسے واقعات ہیں جن کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں، اور ہمیں تھوڑی بہت ایویڈنس کے ذریعے سے سمجھائیں کہ حلقہ پی پی فلاں این اے فلاں اس تاریخ کو اتنے بجے یہ کام کیا گیا اور کرنے والے یہ لوگ تھے اور اس میں ریاست کی یہ انوالومنٹ ہے، تو پھر ہم آرڈر پاس کرتے ہیں۔ آپ سب نے دیکھا کہ ان کے پاس وہ معلومات نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکا دکا واقعات کی بنیاد پہ یہ پی ٹی آئی کا ایک سٹائل ہے کہ وہ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں اور اتنا شور مچاتے ہیں کہ آپ کو جھوٹ بھی سچ لگنا شروع ہو جائے۔ تو عدالتوں میں یہ بات نہیں چلتی، یہ بات سوشل میڈیا پہ چل سکتی ہے جہاں پہ فوری جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، یہ بات ٹرانسمیشنز میں چل سکتی ہے، آپ ون آن ون کہیں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، لیکن عدالت میں کیونکہ آپ نے عدالت کو سیٹسفائی کرنا ہے ریکارڈ کے مطابق، شہادت کے ذریعے سے، دستاویزی ہو یا زبانی ہو یا واقعاتی ہو، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس جب کچھ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ جی ہم درخواست واپس لیتے ہیں، ہم اب اس کو پرسو نہیں کریں گے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، ایلیگیشنز پہ ایلیگیشنز لگائیں لیکن پھر اس کو رپورٹ کریں۔ آپ کے پاس ایک میکنزم ہے، الیکشن کمیشن نے ایک سیل بنایا ہوا ہے، ہائی کورٹس موجود ہیں۔ ہم نے تو میرے خیال میں گزشتہ 2 سالوں میں جتنا کھل کے ریلیف پاکستانی عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بادی کو ملا ہے، شاید کسی اور شخص کو نہ ملا ہو۔ اس کے باوجود جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیور عدالتی فیصلہ ہے اور عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، کیا آپ نے مشورہ نہیں دیا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو کہ آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج نہ کریں اور چیف جسٹس کے خلاف غیر اخلاقی نعرے نہ لگائے جائیں؟ آپ نے مشورہ نہیں دیا تھا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کہا کہ سائبر کیس کے بعد ہمیں مالیاتی اداروں سے بڑی مشکل پیش آئی پیسے لینے، تو کیا ڈالروں کے لیے غیر ملکی قوتوں کو اجازت ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں؟ آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں عدالت نے بارہا پوچھا ان سے کہ آپ ہمیں مٹیریل دیں، ایون ان کیمرہ ہی دے دیں۔ امریکی سازش کے نعرے سے زیادہ بھونڈا اور بے بنیاد نعرہ شاید آج تک ہی کسی سیاسی جماعت نے لگایا ہو، اور ہمیں دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آپ اپنی 1 سال کی یا 1.5 سال کی حکومت بچانے کے لیے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو داؤ پہ لگاتے ہیں، پاکستان کو سفارتی طور پہ آئسولیٹ کرتے ہیں، اور آپ نے فائدہ کیا لینا تھا کہ آپ نے عوام میں ایک جھوٹا میسج دیا۔ اب یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا ہے نا، یہ ٹرائل اگر نہ ہوتا، یہ ساری جو ایویڈنس ہے کسی کے سامنے نہ آتی۔ انہوں نے خود آپٹ کر لیا کہ جی آپ ان کیمرہ پروسیڈنگز نہ کریں۔ آپ سب نے وہ گواہوں کے بیانات سنے، اعظم خان کا بیان آپ پڑھیں، آپ اسد مجید کا بیان پڑھیں، آپ فیصل ترمزی کا بیان پڑھیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے
کہ اس وقت کے چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ سارا کھیل کھیلا اور آڈیو لیکس نے تو اس کا بھانڈا ہی کھول دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کھیلنا اس کے ساتھ، بھائی اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، خدا کے واسطے قومی سلامتی کے معاملات میں تو سنجیدگی کا اظہار کریں۔ مانا کہ آپ کی سیاست کا ایک سٹائل ہے کہ آپ لوگوں کو دیواروں میں چنوا کے اور لوگوں پہ منشیات کے کیسز بنوا کے اور انہیں جیلوں میں بند کر کے حکومت کرنے کے قائل ہیں، لیکن خدا کے لیے جہاں قومی سلامتی کا پاکستان کی سفارتی ایک ہسٹری ہے ہماری مختلف بلاکس کے ساتھ، اور جو ویسٹرن بلاک ہے، امریکن بلاک ہے، وہ ایک امپورٹنٹ بلاک ہے، جیسے ہماری چائنا کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، وہاں پہ ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور آپ جب حلف لیتے ہیں، آپ روز سنتے ہیں کہ جب وزرائے اعظم کے یا صدر کے یا گورنرز کے یا وزرائے اعلیٰ کے اور وزراء کے حلف ہوتے ہیں، وہاں پہ آئین ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف لیتے ہیں کہ میں کوئی ایسی معلومات جو مجھے کار سرکار کے حوالے سے میرے تک پہنچی ہو وہ میں کسی تک نہیں پہنچاؤں گا، اور میں پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کروں گا، اور اس منصب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، آپ جلسوں میں جا کے ایک کاغذ لہرا رہے ہیں اور بعد میں کہہ رہے ہیں وہ خالی کاغذ تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سازش ہے، دیکھیں مجھے نکالنے کی سازش ہے۔ بھئی کون سی ایسی سازش تھی؟ یہ میں کہتا ہوں کہ جیسا آپ بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ میں اس حوالے سے کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہو۔ ہم تو خود بہت سارے پروسیسز میں گزر کے آئے ہوئے ہیں، لیکن بات کا بتنگڑ نہیں بننا چاہیے۔ آپ نے اگر ایک کام غلط کیا ہے اور قانون اگر اس کی گرفت کرتا ہے تو گرفت کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ کو اگر پروسیجرز پہ کسی قسم کا ہے تحفظات ہے، طریقہ کار پہ تحفظات ہے، آپ کے پہلے بھی آپ عدالت میں جاتے رہے، آج بھی انہوں نے پہلے شوشہ یہ سنا تھا میں نے کہ وہ عدالت میں جا رہے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے خود اسے ڈیلے کیا۔ شاید وہ ٹائمنگ ایسی چاہتے تھے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ آنے والا ہے تو پھر آنے دے، لیکن بات یہ ہے کہ چیزوں کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے۔ اتنے بڑے آفیسز پہ اس سے بڑا جمہوری آئینی منصب پاکستان میں نہیں ہے وزیر اعظم سے بڑا، تو جو اس کے تقاضے ہیں میرے بھائی ان کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ طارق صاحب یہ بتا دیں جب ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائڈ ہو جائے، ان کی کابینہ نے ڈی کلاسیفائڈ کیا، تو پھر اس جرم کی یہ سزا بنتی ہے جب پبلکلی اجازت دے دی کابینہ نے، کیا پبلک کر سکتے ہیں؟ یہ بات ہی تو آپ دیکھیں کیس کی باریکی میں جائیں، یہ اس حوالے سے ڈی کلاسیفائی ہوا ہی نہیں ہے۔ ڈی کوڈ ہوا، ڈی کلاسیفائی ہو سکتا نہیں تھا کیونکہ آپ کا جو لا ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ ڈی کلاسیفائی تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کر کے اسے پبلک۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔